تو آج کا موضوع ایک ایسے مسئلے کے بارے میں ہے جو شاید ہم سب کا مسئلہ ہے. کبھی سوچا ہے کہ کام کرتے ہوئے ہمارے کمپیوٹر پر کتنے ٹیبز کھلے ہوتے ہیں؟ درجنوں آرٹیکلز، یوٹیوب ویڈیوز، پھر وہ PDF رپورٹس جو ہم ڈاؤن لوڈ تو کر لیتے ہیں لیکن کبھی پڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی. ہم معلومات اکٹھی کرتے جاتے ہیں اور وہ ایک ڈیجیٹل کچرے کا ڈھیر بن جاتا ہے. اور اسے ہی انفارمیشن اوورلوڈ کرتے ہیں. یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقی مسئلہ ہے. یہ ہماری سیکھنے کی، کام کرنے کی صلاحیت کو بہت متاثر کرتا ہے. مطلب ہم معلومات کے سمندر میں ڈوب رہے ہوتے ہیں لیکن پیاسے رہتے ہیں. بالکل، کیونکہ ہم اس معلومات سے کوئی مطلب ہی نہیں نکال پاتے. تو آج ہم جس ٹول کی بات کر رہے ہیں وہ اسی افراتفری کو علم میں بدلنے کا وعدہ کرتا ہے. ہمارے پاس گوگل کے ایک نئے AI ٹول نوٹ بک LM پر ایک بہت ہی دلچسپ گائیڈ ہے. اور آج ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ یہ ٹول کیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے سیکھنے اور تحقیق کرنے کے طریقے کو کیسے بدل سکتا ہے. یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ یہ کوئی عام AI چیٹ باٹ نہیں ہے. گائیڈ میں ایک بہت اچھی مثال دی گئی ہے. یہ آپ کا ذاتی ریسرچ اسسٹنٹ ہے. ذاتی ریسرچ اسسٹنٹ؟ جی، یہ وہ اسسٹنٹ ہے جسے آپ اپنی فائلیں، نوٹس، لنکس دیتے ہیں اور کہتے ہیں صرف اس مواد میں سے میرے سوالات کے جواب دو. اچھا. کہیں اور سے، انٹرنیٹ سے کچھ مت لینا. واہ! گائیڈ میں ایک اور مثال تھی جو مجھے بہت پسند آئی. یہ اس ذہین دوست کی طرح ہے جس نے کلاس کے سارے لیکچر سنے ہیں اور آپ امتحان سے ایک رات پہلے اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی مجھے صرف اہم نکات بتا دو. بالکل، یہ بالکل وہی کام کرتا ہے. لیکن پھر وہی سوال، یہ معلومات لاتا کہاں سے ہے؟ کیا یہ بھی دوسرے AI ماڈلز کی طرح پورے انٹرنیٹ سے جواب دیتا ہے؟ اور یہی اس ٹول کے سب سے اہم اور میں کہوں گا کہ انقلابی پہلو ہے. یہ انٹرنیٹ سے کوئی بھی بے ترتیب معلومات نہیں اٹھاتا. اچھا. اس کا علم صرف ان ذرائع تک محدود ہوتا ہے جو آپ اسے دیتے ہیں. آپ اس میں PDF فائلز، گوگل ڈاکس، ویب سائٹس کے لنکس، یوٹیوب ویڈیوز، یہاں تک کہ آڈیو فائلز بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں. ان سب کو پڑھتا، سنتا اور سمجھتا ہے اور پھر آپ کے ساتھ صرف اسی مواد پر بات چیت کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو AI ہیلوسینیشن والا مسئلہ ہے، جی، مطلب غلط یا من گھڑت معلومات بنانے والا، وہ اس میں نہیں ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ نوٹ بک LM خود کو آپ کے دیے گئے مواد تک محدود رکھتا ہے. اس لیے اس کے جوابات قابل بھروسہ ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات، یہ ہر جواب کے ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے یہ معلومات آپ کے کس سورس سے اور کس صفحے یا پیراگراف سے لی ہے. اچھا. تو یہ صرف معلومات نہیں ہے، یہ ٹرسٹڈ لرننگ ہے، قابل اعتماد سیکھنا. یہ محققین اور طلباء کے لیے تو ایک بہت ہی بڑا قدم ہے. اور گائیڈ کے مطابق اسے استعمال کرنا بھی بہت آسان ہے. یہ فی الحال مفت ہے، صرف ایک گوگل اکاؤنٹ چاہیے اور موبائل اور ڈیسک ٹاپ دونوں پر کام کرتا ہے. جب آپ اپنے سورسز اپلوڈ کر دیتے ہیں تو آپ اس کے اسمارٹ چیٹ فیچر کے ذریعے اس سے بات چیت شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ صرف سوال جواب سے کہیں زیادہ ہے نا؟ جی ہاں، گائیڈ میں کچھ ایسے فیچرز کا ذکر ہے جو صرف معلومات پیش نہیں کرتے بلکہ ہمارے سیکھنے کے مختلف انداز کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں. مثال کے طور پر اس میں ایک مائنڈ میپ بنانے کا فیچر ہے. جب میں نے اس کے بارے میں گائیڈ میں پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ ایک عام سا خاکہ ہوگا، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے. یہ آپ کے تمام مواد کا تجزیہ کر کے مرکزی خیال کو درمیان میں رکھتا ہے اور اس سے جڑی تمام ذیلی شاخیں اور تصورات بنا دیتا ہے. مطلب ایک نظر میں پورے موضوع کا خلاصہ. بالکل. اور یہ صرف ایک خاکہ نہیں ہے، یہ دراصل ہمارے ذہن کے کام کرنے کے طریقے کی نقل کرتا ہے. ہمارا دماغ بھی تو ایسے ہی سوچتا ہے نا، ہم ایک خیال کو دوسرے سے جوڑتے ہیں. صحیح. یہ فیچر اسی قدرتی عمل کو ڈیجیٹل شکل دے دیتا ہے جس سے پیچیدہ چیزوں کو سمجھنا اور یاد رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو مائنڈ میپ سے آپ کو ایک برڈز آئی ویو مل جاتا ہے. لیکن اگر کسی کو گہرائی میں اترنا ہو، جیسے کسی طالب علم کو امتحان کی تیاری کرنی ہو، اس کے لیے اسٹڈی گائیڈ کا فیچر ہے اور یہ واقعی کمال کا ہے. یہ غیر فعال پڑھنے کو یعنی پیسو ریڈنگ کو فعال سیکھنے یعنی ایکٹیو لرننگ میں بدل دیتا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، صرف معلومات پڑھنے سے وہ اکثر یاد نہیں رہتی، لیکن یہ ٹول آپ کے مواد کی بنیاد پر خود بخود خلاصہ، اہم اصطلاحات اور ممکنہ سوالات تیار کر دیتا ہے. اور صرف سوالات ہی نہیں، گائیڈ کہتی ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا کوئز بھی بنا دیتا ہے تاکہ آپ خود کو پرکھ سکیں.
یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کا ذاتی ٹیوٹر آپ کے نوٹ سے آپ کو امتحان کی تیاری کروا رہا ہو۔ بالکل، یہ طلبہ کے لیے ایک گیم چینجر ہے۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ اساتذہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں اپنے لیکچرز کے لیے، سوالات اور کوئز بنانے کے لیے۔ جی، یہ فعال سیکھنے کو فروغ دیتا ہے۔ جب آپ کوئز حل کرتے ہیں یا سوالات کے جوابات سوچتے ہیں تو آپ اس مواد سے زیادہ گہرائی میں جڑتے ہیں۔ صحیح۔ گائیڈ میں ایک اور فیچر کا بھی ذکر ہے، خاص طور پر پیچیدہ موضوعات کے لیے۔ سوال و جواب یعنی FAQs، یہ بڑی اور بھاری بھرکم معلومات کو چھوٹے آسان سوال جواب کی شکل میں ڈھال دیتا ہے۔ یہ فیچر خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو کسی نئے شعبے میں قدم رکھ رہے ہیں۔ فرض کریں کوئی مارکیٹنگ مینیجر ہے جسے اپنی کمپنی کی نئی AI ٹیکنالوجی پر ایک رپورٹ پڑھنی ہے۔ وہ شاید تکنیکی زبان سے واقف نہ ہو۔ تو یہ ٹول اس رپورٹ کو آسان سوالات میں بدل دے گا۔ جی، سوالات جیسے یہ ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے یا یہ ہمارے صارفین کے لیے کیوں اہم ہے، یہ معلومات کو ہضم کرنے کے قابل چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ میں تصور کر رہی ہوں کہ اگر مجھے ایک پیچیدہ تاریخی واقعے پر پریزنٹیشن دینی ہو جس کے لیے میں نے 10 مختلف آرٹیکلز جمع کیے، ان سب کو پڑھ کر ایک ترتیب بار کہانی بنانا، اس میں تو گھنٹوں لگ جائیں گے۔ ترقی کی کہانی یا کسی پروجیکٹ کے سنگ میل کو سمجھنے کے لیے بھی یہ بہت کارآمد ہے۔ جب میں اس گائیڈ کو دیکھ رہی تھی تو ایک فیچر نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا، آڈیو خلاصہ۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ ایک معمولی چیز ہوگی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ روزانہ سفر کے دوران میں کتنی آسانی سے اپنی ریسرچ کو سن سکتی ہوں۔ بالکل، یہ فیچر اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ ہر کوئی پڑھ کر نہیں سیکھتا، کچھ لوگ سن کر بہتر سیکھتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کے پاس بیٹھ کر پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کے پورے مواد کو AI کی مدد سے ایک مختصر پوڈ کاسٹ میں تبدیل کر دیتا ہے، جسے آپ MP3 فائل کے طور پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا AI کی آواز روبوٹ جیسی اور سننے میں اکتاہٹ والی تو نہیں ہوتی؟ تر ہو رہی ہیں۔ یہ شاید آپ کے پسندیدہ پوڈ کاسٹ میزبان کی جگہ نہ لے سکے، لیکن اس کا مقصد بھی وہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کا مقصد معلومات کو قابل رسائی بنانا ہے۔ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں یا ورزش کر رہے ہوں تو ایک قدرے روبوٹک آواز میں اپنی تحقیق کا خلاصہ سننا کچھ نہ سننے سے تو بہت ہی بہتر ہے۔ یہ بات تو درست ہے۔ تو اگر ہم ان تمام فیچرز کو اکٹھا دیکھیں، مائنڈ میپ، اسٹڈی گائیڈ، ٹائم لائن اور آڈیو خلاصہ، تو یہ ٹول صرف معلومات کو منظم نہیں کر رہا، بلکہ اسے مختلف طریقوں سے سمجھنے اور ہضم کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک احتیاطی پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ کیا اس طرح کے ٹولز ہمیں سست بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم خود گہرائی میں جا کر پڑھنے اور سوچنے کی عادت کھو دیں گے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ خدشہ ہوتا ہے۔ کیلکولیٹر نے ذہنی حساب کتاب کی ہماری صلاحیت کو کم کیا، لیکن اس نے ہمیں زیادہ پیچیدہ مسائل حل کرنے کے قابل بھی بنایا۔ اسی طرح نوٹ بک LM کو ایک شارٹ کٹ کے طور پر نہیں بلکہ ایک ساتھی کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ یہ آپ کو کیا سوچنا ہے یہ نہیں بتاتا، یہ کیسے سوچنا ہے اس میں مدد کرتا ہے۔ اصل سوچ اور تنقیدی تجزیہ وہ اب بھی انسان کا ہی کام ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو یہ ٹول بنیادی طور پر ہر اس شخص کے لیے ہے جو سمارٹ لرننگ اور سمارٹ ورک کرنا چاہتا ہے۔ جی، گائیڈ میں خاص طور پر طلباء، اساتذہ، کنٹینٹ کریئٹرز اور محققین کا ذکر ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا دائرہ کار اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بالکل، ایک وکیل درجنوں قانونی دستاویزات کا تجزیہ کرنے کے لیے اسے استعمال کر سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر تازہ ترین طبی تحقیق کا خلاصہ جاننے کے لیے۔ ایک یوٹیوبر اپنی ویڈیو کے اسکرپٹ کے لیے اہم نکات نکال سکتا ہے۔ جی ہاں، یہاں تک کہ نئے کاروبار شروع کرنے والے بھی مارکیٹ ریسرچ رپورٹس کو سمجھنے اور اپنی حکمت عملی بنانے کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ آپ کو اپنی ڈیجیٹل مواد کے ساتھ بات چیت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو نوٹ بک LM معلومات کی بھرمار کے دور میں ایک ذاتی AI ریسرچ اسسٹنٹ ہے۔ اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا قابل اعتماد ہونا ہے، کیونکہ یہ صرف آپ کے فراہم کردہ مواد پر انحصار کرتا ہے۔ اور یہ معلومات کو صرف پیش نہیں کرتا
بلکہ مائنڈ میپ، اسٹڈی گائیڈ اور آڈیو خلاصے جیسے فیچرز کے ذریعے اسے سمجھنے، یاد رکھنے اور استعمال کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ معلومات کے ڈھیر کو ایک منظم علم میں بدل دیتا ہے۔ یہ ایک غیر فعال قاری کو ایک فعال محقق بنا سکتا ہے۔ یہ آپ کے ذاتی ڈیجیٹل لائبریرین کی طرح ہے، جو آپ کی لائبریری کی ہر کتاب کو جانتا ہے اور آپ کے ساتھ اس پر گفتگو کر سکتا ہے۔ یہ سب بہت متاثر کن ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اے آئی صرف جواب دینے والی مشین نہیں، بلکہ سیکھنے کے عمل میں ایک حقیقی پارٹنر بن سکتا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال غور کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، جو ہمیں مستقبل کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا؟ یہ گائیڈ اور ہماری اب تک کی گفتگو اس ٹول کو موجودہ مواد سے سیکھنے کے ایک ذریعے کے طور پر پیش کرتی ہے، لیکن جب ہم ان خلاصوں، تجزیوں اور مائنڈ میپس کی بنیاد پر نئے خیالات تخلیق کرنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس طرح کا ٹول تحقیق اور تخلیق کے عمل کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ روایتی طور پر ہاتھ سے نوٹس لینے کے سست عمل کو معلومات کے اپنے ذاتی ذخیرے کے ساتھ ایک تیز رفتار اور متحرک گفتگو میں تبدیل کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیا مستقبل کا عظیم ناول یا کوئی بڑی سائنسی دریافت کسی انسان اور اس کے ذاتی اے آئی اسسٹنٹ کے درمیان ہونے والی گفتگو سے جنم لے گی؟